اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب بستی کے بالکل قریب پہنچے، اپنی اونٹنی پہ آپ سوار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انصار صحابہ نے بیک وقت یہ گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولین میزبانی کا شرف مجھے مل جائے، آپ میرے گھر تشریف لے چلیے. دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولین میزبانی کی سعادت مجھے نصیب ہو جائے، آپ میرے گھر تشریف لے چلیے. ہر صحابی نے بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اپنی یہ گزارش رکھی ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ہاں کہیں اور کس کو نہ. آپ کس کو منع کریں اور کس سے کہیں کہ میں تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے گھر آؤں گا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا، میرے مصطفیٰ آپ اپنی جانب سے نہ تو کسی کو ہاں کہیے اور نہ کسی کو منع کیجئے. ان تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ آج میری یہ سواری اور میری یہ اونٹنی من جانب اللہ معمور ہے. میرا اللہ میری اس سواری کو جس کے گھر کے دروازے کے سامنے بٹھلائے گا، میں اسی گھر میں پہلی بار جاؤں گا. میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ تم کو نہیں سنا سکتا کہ کس کے گھر جانا ہے اور کس کے گھر نہیں جانا. میری یہ سواری من جانب اللہ معمور ہے. بھی یہ سواری جس دروازے کے سامنے بیٹھے گی میں اسی گھر میں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کو لے کر جب یثرب شہر میں داخل ہوئی تو یثرب کی قسمت جاگی اور وہ مدینۃ الرسول بن گیا. میرے مصطفیٰ کی سواری آپ کو لے کر جب مدینہ منورہ یثرب میں پہنچی ہے تو اس کی قسمت جاگی اور وہ مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ طابہ بن گیا. اور علماء نے مسئلہ لکھ دیا کہ اب اس کو یثرب نہیں کہے جا سکتے. یہ تاریخی واقعے کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ نام لیا تھا. ابو یثرب مدینۃ الرسول بن گیا. ابو یثرب مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ اور مدینہ طابہ بن گیا. سینکڑوں نام ہیں اس کے، اور یہ ناموں کی کثرت اس کی عظمت کی دلیل ہے. یہاں پر ٹھہر کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر بنے ہوئے مکانوں کا تھوڑا تجزیہ کرنا ضروری ہے تاکہ اخلاص کی قدر و قیمت ہماری سمجھ میں آ سکے. آپ یہاں ٹھہر کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر بنے ہوئے مکانوں کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جو مکانات بنے ہیں ان کے بنانے والوں میں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ان پر ایمان قبول کیا تھا. کچھ مکان وہ ہیں جن کے مکینوں نے اور جن کے بنانے والوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا تھا آپ کے کلام کو سن کر کے. اور کچھ مکان وہ ہیں جن کے بنانے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کیا تھا آپ کا زمانہ پا کر. کسی نے ایمان قبول کیا آپ کو دیکھ کر، اور کسی نے ایمان قبول کیا آپ کا کلام سن کر، اور کسی نے ایمان قبول کیا ہے آپ کا زمانہ پا کر. مدینہ منورہ کی سرزمین پر بنے ہوئے ان مکانوں کے جھرمٹ میں ایک مکان ایسا بھی تو ہے. مدینہ منورہ کے تمام مکانوں میں ایک مکان ایسا بھی تو ہے جس کے بنوانے والے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کیا تھا آپ کا دیدار کیے بغیر، آپ کا کلام سنے بغیر اور آپ کا زمانہ پائے بغیر. وہ کون ہے؟ وہ طبہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کا زمانہ نہیں پایا، جس نے میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی، جس نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنا. بس ایک شخص نے یوں ہی تعارف کرا دیا تھا کہ اس بستی پر تم کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس شہر کو اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا تھا. اتنا سننا تھا کہ طبہ کے دل میں عظمت مصطفیٰ گھر کر گئی تھی، اور اس نے اس موقع پر ایک دو نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ میں 100 اشعار کہے تھے.
میں اس کا ایک شعر بھی آپ کو سناتا چلوں، آپ دیکھیں کس قدر عقیدت اور محبت کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا اس موقع پر، القا الی نصیحتا کی ازدجر عن قریۃ مہجورۃ بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نصیحت کرنے والے نے مجھے نصیحت کر دی، میں اس بستی سے دور چلا جاؤں جس بستی کو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاص کی کتنی قدر ہے۔ درخواستیں تو بہت آئی ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لے چلیں، درخواستیں بہت موجود ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لے چلیں، لیکن اللہ کی ہاں اخلاص کی یہ قدر ہے کہ آپ علیہ السلام کی سواری اب خرامہ چل رہی ہے۔ جس صحابی کے دروازے کے سامنے سے میرے مصطفیٰ کی سواری گزر جاتی، اس کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا، اور ابھی جس کا مکان آنا باقی ہے وہ کروڑوں تمناؤں کے ساتھ، کروڑوں آرزوؤں کے ساتھ اپنے رب سے یہی دعا کر رہا ہے، میرے رب اپنے محبوب کی سواری میرے گھر کے سامنے بٹھلا دے۔ لیکن جب وہ سواری اس صحابی کے گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو پھر اس کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا، یہاں تک کہ ایک گھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری حکم الہی سے اس گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام ابھی نہیں اترے، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ وہ تو یوں ہی بیٹھ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کو کھڑا کیا، وہ سواری ایک مقام کا چکر لگا کر آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی، اور اس مرتبہ تو ایسی بیٹھی کہ اپنی گردن کو، اپنے سر کو بھی زمین پہ رکھ دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ کو یہیں اترنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس گھر کے جو ذمہ دار تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی قسمت پر نازاں، فرحاں، شاداں جلدی سے آئے، میرے مصطفیٰ کا کاجاوا اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے۔ لوگ کہتے ہیں، تاریخ نویس لکھتے بھی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام پذیر ہوئے، لیکن اختصار کے ساتھ جو میں نے اس مکان کی ہسٹری آپ کو سنائی ہے تو آپ یقینی بنیادوں پر کہہ سکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں گئے تھے۔ وہ مکان طبہ شہنشاہ نے ابو ایوب انصاری کے لیے بنایا تھا؟ نہیں، وہ مکان طبہ نے سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بنوایا تھا۔ آپ اپنے مکان میں گئے ہیں، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کے گھرانے کے ایک فرزند ارجمند ہیں، نور نظر ہیں، جس کو اس طبہ نے اس مکان کی دیکھ بھال کے لیے متعین کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے، کس خلوص سے طبہ نے وہ مکان بنوایا ہوگا، کس اخلاص کے ساتھ طبہ نے وہ مکان بنوایا ہوگا۔ سچ فرمایا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ 7 مقامات پر بخاری میں یہ حدیث امام بخاری مختلف عناوین کے تحت میں لائے ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا باب قائم کیا، اور اس کے تحت جو آپ نے سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہماری اور آپ کی نیتوں میں اخلاص کا خمیر جتنا زیادہ ہوگا، اسی قدر وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے، محبوب بھی ہوں گے۔ اور جس ایریے کا چکر لگا کر وہ اونٹنی آئی تھی، بیٹھ کر اٹھی
اور ایک علاقے کا چھوٹے سے حلقے کا چکر لگا کر بیٹھی تھی، تو جتنے علاقے کا اس اونٹنی نے چکر لگایا تھا وہ علاقہ وہی تو ہے جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس جنت کی کیاری میں جو بہت اہم 6 ستون ہیں ان کا بھی بڑا عجیب تعارف ہے۔ میں سیرت کے حوالے سے ایک ستون کا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور کروں گا تاکہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آپ سیرت کے سننے والے بن جائیں۔ ریاض الجنہ کے حلقے میں جو 6 ستون بڑے مشہور و معروف ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے، ان میں سے ایک ستون کا نام ہے ستون حنانہ، دوسرے ستون کا نام ہے ستون عائشہ، اور تیسرے ستون کا نام ہے ستون ابو لبابہ، اور چوتھے ستون کا نام ہے ستون سریر، اور پانچویں ستون کا نام ہے ستون حرس، اور چھٹے ستون کا نام ہے ستون وفود۔ یہ 6 ستون ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے پہلے میں ایک ستون کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اگر موقع ملا تو ایک ستون اور بتاؤں گا، اس سے بھی عظمت مصطفیٰ دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کب تک بولنا ہے، ذرا وقت کی تحدید کر دی جائے۔ ابھی چلیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی تو اس مسجد نبوی میں کوئی منبر نہیں تھا۔ صحابہ صفوں میں بیٹھ جاتے اور وہ رسول جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، اور وہ نبی جن کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی، وہ نہ ہوتے تو کائنات وقوع پذیر نہ ہوتی۔ سادگی کا یہ عالم کی کوئی منبر نہیں، کھجور کا ایک سوکھا سا تنا ہے، اس سے وہ امام الانبیاء ٹیک لگا کر جمعے کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ شمع محمدی کے پروانوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام جمعے کے دن جب اس ستون سے ٹیک لگا کر فرش خاکی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، دور تک بیٹھے ہوئے صحابہ رخ زیبا کی زیارت سے محروم ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں گزارش رکھی گئی، آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک لکڑی کا اونچا سا منبر بنا دیا جائے تاکہ جمعے کے روز آپ اس منبر پر قیام پذیر ہو کر خطبہ دیں، تاکہ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے فداکار اور آپ کے وفادار اور آپ کے جانثار اور آپ کے پروانے دور ہونے کے باوجود آپ کے رخ زیبا کی زیارت تو کر لیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی اور منبر تیار ہو کے رکھ دیا گیا، اور منبر کی تیاری کے بعد اور اس کے رکھ دینے کے بعد جو جمعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے بجائے اس کھجور کے سوکھے تنے سے ٹیک لگانے کے، اب آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے منبر پر کھڑے ہوئے۔ کھجور کے اس تنے کو صحبت مصطفیٰ سے کتنا شعور مل گیا تھا۔ کھجور کے اس سوکھے تنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے تو کھجور کا وہ سوکھا تنا آپ علیہ السلام کا کتنا عاشق اور کتنا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ہمارا فیصلہ اپنی نگاہوں کی بنیاد پر کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ کائنات کے ذرات کے بارے میں کچھ اور ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح اور تقدیس بیان نہ کرتا ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کہنے کو وہ کھجور کا سوکھا تنا ہے، لیکن جب جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے سوکھے تنے کے پاس نہ جا کر اس منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو اس کھجور اور کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے اوپر کیا حالات گزرے، بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ کسی افسانہ نویس کا افسانہ میں آپ کو نہیں سنا رہا،
یہ کسی شاعر کے تخیلات کی پرواز میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کفر ہے۔ صحیح احادیث میں واقعہ موجود ہے، انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو اور آپ کی جدائی کو کھجور کا وہ سوکھا تنا جھیل نہ سکا، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کھجور کا سوکھا تنا ایسا رویا، ایسا سسکا اور ایسا بلکنے لگا جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے دور ہو کر بلکتا اور سسکتا ہے، اور کھجور کی اس چیخ و پکار کو، اس تنے کے اس بلکنے اور سسکنے کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں سنا، بلکہ اس مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ نے سنا۔